بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک تاک ہو اور اس تاک میں چراغ رکھا گیا ہو اور وہ چراغ شیشے میں ہو اور وہ شیشہ ایسے ہے، ایسا روشن، ایسا چمکدار ہے کہ گویا کہ چمکتا ہوا روشن ستارہ ہو جس کو روشن کیا گیا ہے ایسے بابرکت زیتون کے درخت سے کہ جس کی نہ مشرقی سمت ہے نہ مغربی سمت۔ قریب ہے کہ وہ روشن شفاف تیل خود بخود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئی۔ نور پہ نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ جو نور بیان ہوا ہے، اس نور سے کیا نور مراد ہے، اس نور سے کون سا نور مراد ہے؟ اس میں 4 قسم کے اقوال ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے نور ہادی یعنی اللہ جل جلالہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں اور ساری کائنات روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ مشرقی سمت ہے نہ مغربی سمت ہے، اللہ ہر طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمتوں سے، جانبوں سے پاک ہے، اور اللہ جہاں بھی ہیں ہر جگہ ہے، اور اس نے پوری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے، زمین و آسمان اور ستاروں کے نظام کو چلا رہا ہے۔ دوسرا قول اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس نور سے نور ہدایت مراد ہے کہ نور ہدایت جس کو حاصل ہو جائے، یعنی ہدایت کا نور جس کو ہدایت مل جائے، اس کا جسم اور اس کا دل ایسے روشن ہوتا ہے کہ اس کے جسم، اس کے اندر جو ہدایت ہے، اس ہدایت نے اس کے پورے جسم کو روشن کر دیا ہوتا ہے۔ اس کی مشرقی اور مغربی سمت کوئی نہیں ہوتی، وہ آگے پیچھے اوپر نیچے اپنے پورے کے پورے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ تیسرا قول اس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد اس مومن کا دل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور وہ یہاں پر عبارت ہی محذوف اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں مثل نور من آمن باللہ، یعنی اس شخص کے نور کی مثال کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کا دل ایمان اور عمل صالح سے ایسے روشن ہو جاتا ہے کہ اس کے نور کی کرنیں اپنے چاروں اطراف میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ ایک چوتھا قول جو ہے اس میں مراد یہ ہے کہ یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مراد ہے، اور یہ کعب الاحبار کی طرح منسوب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے حوالے سے یا ان کی نبوت پر اگر کوئی کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو پھر بھی آپ کی نبوت اتنی روشن اور اتنی چمکدار ہے کہ اس نے سارے عالم کو روشن کیا ہوا ہے اور ہر ایک پہ واضح ہے۔
ہر ایک پہ واضح ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے ہی سارے عالم کو روشن کیے رکھا ہے۔ اب اگر ہم اس کی مزید وضاحت کریں تو ہم اس سے چاروں کی چاروں باتیں مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نور خالص ہے اور اس کی مشرقی مغربی سمت نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض سے یہی مراد ہے، اور اس کی ذات ہمیشہ ازلی نور ہے، ابدی نور ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نور ہے، نہ اس کی کوئی سمت ہے، نہ اس کی کوئی اور نظیر اور مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اگر ہم اسے نور ہدایت مراد لیں تو نور ہدایت بھی اسی طرح مراد ہے۔ کیونکہ جس جگہ ہدایت نہیں ہے یا جس کو ہدایت نہیں ملتی وہ تو ظلمت کدہ ہے، اور انسان تو ظلمت کدہ ہی میں ہے اور ظلمت کدہ ہی سے باہر آیا ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان جو ہے خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیا اور نیکی کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اگر ہم اس سے مومن کا دل مراد لیں تو مومن کا دل واقعی ہی اتنا روشن اور چمکدار ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اس دین پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایمان کا نور ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کا دل ہے، قرآن کا نور ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن جو ہے اس کو 5 قسم کے نور عطا ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا کلام، دوسرا اس کا ایمان، اس کا عمل اور ایمان، اور تیسرا اس کا دنیا میں آنا، چوتھا اس کا دنیا سے جانا، اور پانچواں اس کا آخری ٹھکانہ یعنی جنت۔ اس کو 5 نور عطا ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ایمان لاتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ اس کو 4 اور بھی ایسی صفات عطا کرتے ہیں کہ جس سے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، نیکی کی طرف اس کے قدم بڑھتے رہتے ہیں۔ پہلی صفت تو اللہ اسے یہ عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں میں سچا ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ سچ بات کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن جو ہے اپنے فیصلوں میں عادل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے فیصلوں سے ہمیشہ عدل و انصاف کرواتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی مصائب آتے ہیں تو اللہ اس کو صبر کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اس میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، منعم حقیقی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومن کا پاک صاف دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔